تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے انسان کو سب سے اچھے ڈھانچے پر پیدا فرمایا۔ میں اس پاک ذات کی حمد کرتا ہوں، اس نے اپنے بندوں کے لیے دین مقرر فرمایا اور انہیں سیدھے راستے کی رہنمائی کی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندہ اور رسول ہیں جو معزز مقام اور محکم طریقے والے ہیں۔ اے اللہ تو درود و سلام نازل فرما اپنے بندہ اور رسول محمد پر، ان کے اہل خانہ اور صحابہ پر جو کہ فراواں فضل والے ہیں۔ اما بعد، اللہ کے بندو، آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں اور یاد رکھیں کہ آپ اس سے ملاقات کرنے والے ہیں، اس کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں۔ سو نیک بخت وہ ہے جس نے اس مقام کے لیے تیاری کی، اس کے لیے ساز و سامان لیا اور سب سے بہتر توشہ اختیار کیا۔ اللہ کی طرف جانے والی ہر وادی پر چلا اور اس سے قبولیت، مغفرت اور خوشنودی کی امید کرتے ہوئے ہر قول و عمل کے ذریعے اس کی قربت طلب کی۔ اللہ کا فرمان ہے اور اپنے ساتھ سفر خرچ لے لیا کرو، سب سے بہتر توشہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے۔ اور اے عقل مندو مجھ سے ڈرتے رہا کرو۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے انسان کو سب سے اچھے ڈھانچے پر پیدا فرمایا۔ میں اس پاک ذات کی حمد کرتا ہوں، اس نے اپنے بندوں کے لیے دین مقرر فرمایا اور انہیں سیدھے راستے کی رہنمائی کی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندہ اور رسول ہیں جو معزز مقام اور محکم طریقے والے ہیں۔ اے اللہ تو درود و سلام نازل فرما اپنے بندہ اور رسول محمد پر، ان کے اہل خانہ اور صحابہ پر جو کہ فراواں فضل والے ہیں۔ اما بعد، اللہ کے بندو، آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں اور یاد رکھیں کہ آپ اس سے ملاقات کرنے والے ہیں، اس کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں۔ سو نیک بخت وہ ہے جس نے اس مقام کے لیے تیاری کی، اس کے لیے ساز و سامان لیا اور سب سے بہتر توشہ اختیار کیا۔ اللہ کی طرف جانے والی ہر وادی پر چلا اور اس سے قبولیت، مغفرت اور خوشنودی کی امید کرتے ہوئے ہر قول و عمل کے ذریعے اس کی قربت طلب کی۔ اللہ کا فرمان ہے اور اپنے ساتھ سفر خرچ لے لیا کرو، سب سے بہتر توشہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے۔ اور اے عقل مندو مجھ سے ڈرتے رہا کرو۔ مسلمانوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام حالات کی طرح ماہ رمضان میں بھی ایک زندہ نمونہ، عملی اطلاق اور ایسا قدوہ و منہج تھی کہ مسلمان اس کی پیروی کرتے ہیں اور پرہیزگار لوگ اسے مضبوطی سے پکڑے رہتے ہیں۔ وہ آپ کے منہج پر چلتے ہیں، آپ کے طریقے سے ہدایت لیتے ہیں اور آپ کے نقش قدم پر گامزن رہتے ہیں۔ اللہ کے اس فرمان کی پیروی کرتے ہوئے اللہ کا فرمان ہے، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ میں عمدہ نمونہ موجود ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے اور بکثرت اللہ تعالیٰ کی یاد کرتا ہے، اور اللہ کی اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے جو کچھ رسول تمہیں دے اسے لے لو اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ ماہ رمضان کا روزہ ہجرت کے دوسرے سال فرض کیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 سال رمضان کے روزے رکھے۔ شروعات میں روزہ اختیاری تھا کہ بندہ روزہ رکھے یا ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے، پھر روزہ حتمی طور پر فرض قرار دیا گیا، مگر صائم اگر افطار کے وقت کھانا کھانے سے پہلے سو جاتا تو اس پر اگلی رات تک کھانا پینا حرام ہو جاتا۔ پھر یہ منسوخ کر دیا گیا اور روزہ موجودہ رائج طریقے پر تا قیامت فرض قرار پایا۔
ماہ رمضان کے ثبوت کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ یقین رویت یا ایک عادل انسان کی گواہی سے ہی روزہ رکھتے تھے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی گواہی سے روزہ رکھا۔ اس بابت ابو ہریرہ، ابن حبان اور حاکم نے صحیح سند کے ساتھ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں نے مل کر چاند دیکھا، تو پھر ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ میں نے چاند دیکھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا روزہ رکھا اور لوگوں کو روزے رکھنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب روزہ کے مہینے کے استقبال کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ رمضان سے ایک دن یا 2 دن پہلے روزہ رکھنے سے منع فرماتے، سوائے اس آدمی کے جو روزہ رکھتا تھا تو وہ روزہ رکھے، جیسا کہ اس حدیث میں آیا جسے شیخین نے اپنی صحیح میں ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، اور الفاظ بخاری کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی رمضان سے 1 دن یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھے، مگر ہاں اگر کوئی آدمی پہلے سے روزہ رکھ رہا تھا تو اس دن کا وہ روزہ رکھے۔ روزے کے دن کے استقبال کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ سحری کرتے اور سحری کرنے کی ترغیب دلاتے اور اس پر ابھارتے اور اسے مبارکباد کہتے۔ آپ سحری کو مؤخر کرنے کی دعوت دیتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری اور اذان کے درمیان میانہ 50 آیت کا فاصلہ رہتا، جیسا کہ اس حدیث میں آیا ہے جسے شیخین نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور وہ روایت کرتے ہیں زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کی، پھر نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ انس کہتے ہیں میں نے پوچھا اذان اور سحری کے درمیان کتنا فاصلہ تھا، تو انہوں نے کہا 50 آیات کے بقدر۔ روزہ افطار کرنے کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ افطار کرنے میں جلدی کرتے اور جلدی افطار کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی موافقت کی فضیلت بیان کر کے لوگوں کو جلدی افطار کرنے پر ابھارتے، جیسا کہ اس حدیث میں آیا ہے جسے شیخین نے اپنی صحیح میں سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس وقت خیر میں ہوں گے جب تک وہ افطار جلدی کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے سے پہلے افطار کرتے اور رطب یعنی تازہ کھجور سے افطار کرنے پر ابھارتے، اور اگر رطب نہ ہو تو سوکھی کھجور سے، اور اگر سوکھی کھجور نہ ہو تو پانی سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایسا کرتے، جیسا کہ اس حدیث میں آیا ہے جسے امام احمد نے اپنی مسند میں اور ابو داؤد نے اپنی سنن میں صحیح سند کے ساتھ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے سے پہلے چند رطب یعنی تازہ کھجور سے افطار کرتے، اگر رطب نہیں ہوتا تو چند سوکھی کھجور سے افطار کرتے، اور اگر سوکھی کھجور بھی نہیں ہوتی تو پانی کے چند گھونٹ پی لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کرتے وقت یہ دعا کرتے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ تعالی، یعنی پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئیں اور انشاءاللہ اجر ثابت ہو گیا۔ اسے ابو داؤد نے اپنی سنن میں اور نسائی نے سنن کبریٰ میں حسن سند کے ساتھ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ افطار کے وقت دعا کرتے اور فرماتے، روزے دار کے لیے افطار کے وقت ایسی دعا ہے جو رد نہیں ہوتی۔ اسے ابن ماجہ نے عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے، اور حافظ ابن حجر اسے حسن کہا ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں، والد کی دعا اپنی اولاد کے لیے، روزے دار کی دعا اور مسافر کی دعا۔ اسے بیہقی نے سنن کبریٰ میں اور ضیاء مقدسی نے مختارہ میں صحیح سند کے ساتھ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔ ماہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ طرح طرح کی عبادت بکثرت کیا کرتے تھے، جیسے صدقہ، احسان، نماز، ذکر، تلاوت قرآن، قیام اللیل اور اعتکاف۔ قرآن کی تلاوت اور خیر کی سخاوت کرنے کے سلسلے میں آپ کا طریقہ وہ تھا جسے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے خیر کی سخاوت کرنے والے تھے۔ رمضان میں آپ اس وقت زیادہ فیاض ہو جاتے جب جبریل آپ سے ملتے، جبکہ جبریل علیہ السلام رمضان میں آپ سے ہر رات ملتے رہتے، یہاں تک کہ رمضان ختم ہو جاتا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر قرآن پیش کرتے، چنانچہ جب جبریل علیہ السلام آپ سے ملتے تو آپ کھلی ہوا سے زیادہ تیز خیر کی سخاوت کرنے والے ہوتے۔ اسے شیخین نے اپنے اپنے صحیح میں روایت کیا ہے۔ اس قرآنی مذاکرہ میں اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ماہ رمضان میں قرآن کے مذاکرہ کی بڑی فضیلت ہے۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کی جائے اور وہ تمام اذکار سے افضل ہے۔ اسی طرح اس میں اس بات کی طرف توجہ مبذول کرانا ہے کہ قرآنی مذاکرہ اور خیر کی سخاوت کے درمیان گہرا رشتہ ہے، اس لیے کہ مذاکرہ جیسا کہ بعض اہل علم نے کہا ہے نفس کی مزید بے نیازی سے رشتے کی تجدید کرتا ہے اور نفس کی بے نیازی سخاوت کا سبب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رمضان بھلائیوں کا موسم ہے، کیونکہ دوسرے مہینوں کی بنسبت اس مہینے میں بندوں پر اللہ کی نعمتیں فزو تر ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ اپنے بندوں کے حوالے سے اللہ کی جو سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پیروی کو ترجیح دیتے، اس لیے گزشتہ باتوں یعنی رمضان، قرآن، جبریل اور مذاکرہ کے اکٹھا ہو جانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت میں اضافہ ہو جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت رحمت کے ساتھ برابر چلنے والی کھلی ہوا سے زیادہ تیز ہو جاتی۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا فائدہ ویسے ہی عام ہوتا ہے جیسے برابر چلنے والی ہوا ان جگہوں کے لیے عام ہوتی ہے جہاں وہ چلتی ہے۔ امام احمد کی روایت میں اس حدیث کے آخر میں آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مانگی نہیں جاتی مگر آپ وہ عطا کر دیتے۔ اس میں کامل اور انتہائی درجے کی سخاوت کی طرف اشارہ ہے۔ روزے کے مقصد کا خیال رکھنے اور اس کی حکمت سے باخبر کرنے کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ روزے دار کو فضول و بیہودہ کلام اور گالی گلوج سے منع فرماتی اور گالی دینے والے کو میں روزے سے ہوں کہہ کر جواب دینے کا حکم دیتی، یعنی اہل علم کے صحیح ترین قول کے مطابق اپنی زبان سے ایسا کہے۔ شیخین نے اپنی اپنی صحیح میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو بیہودہ بات نہ کرے اور نہ چیخے چلائے۔ جب کوئی آدمی اسے گالی دینے یا اس سے لڑائی کرنے کی کوشش کرے تو کہے میں روزے دار آدمی ہوں۔ اور امام بخاری نے اپنی صحیح میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جھوٹی بات کہنا اور اس پر عمل کرنا اور نادانی نہ چھوڑے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ اللہ کے بندو، آپ اللہ سے ڈریں اور آپ کے لیے طریقہ نبوی محمدی میں بہترین نمونہ ہو، کیونکہ سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور اس کی پیروی میں اللہ کی محبت و مغفرت کا حصول ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری فرما برداری کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کے طریقے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں اور عظمت و جلال والے اللہ سے اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام باقی مسلمانوں کے لیے ہر گناہ کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ اس سے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی حمد کرتے ہیں، اس سے مدد اور مغفرت چاہتے ہیں اور اپنے نفسوں کی برائیوں اور برے اعمال سے اللہ کی پناہ لیتے ہیں۔ اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ اور رسول ہیں۔ اے اللہ تو درود و سلام نازل فرما اپنے بندہ اور رسول ہمارے سردار محمد پر، ان کے اہل خانہ و صحابہ پر،
اما بعد، اللہ کے بندو، روزہ توڑنے والی چیزوں کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں سے آپ کا یہ بیان کرنا ہے کہ روزہ صرف کھانے پینے، جماع، قے اور سنگی لگانے سے ہی ٹوٹتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کی حالت میں سنگی لگائی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں باحالت سیام اپنی بعض بیویوں کا بوسہ لیتے، آپ باحالت سیام مسواک کرتے، آپ باحالت سیام اپنے سر پر پانی ڈالتے، آپ باحالت سیام کلی کرتے اور ناک میں پانی کھینچتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبالغہ کے ساتھ ناک میں پانی کھینچنے سے منع کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر پا لیتی جبکہ آپ اپنی بیویوں سے صحبت کی وجہ سے حالت جنابت میں ہوتے، پھر طلوع فجر کے بعد غسل فرماتے اور روزہ رکھتے۔ روزے داروں سے نرمی اور ان سے تنگی دور کرنے کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں سے یہ ہے کہ آپ نے اس شخص پر سے قضا ساقط کر دی جو بھول کر کھا پی لے، اس لیے کہ بھولنے والا مکلف نہیں ہے۔ شیخین نے اپنی صحیح میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حالت صیام میں بھول جائے اور کھا پی لے تو اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اللہ ہی نے اسے کھلایا اور پلایا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سفر کرتے تو آپ کا طریقہ تھا کہ کبھی روزہ رکھتے اور کبھی روزہ نہیں رکھتے، اور اپنے صحابہ کو دونوں کا اختیار دیتے۔ آپ انہیں اس وقت روزہ نہ رکھنے کا حکم دیتے جب وہ اپنے دشمن سے قریب ہوں، تاکہ دشمن سے مقابلے کے لیے انہیں زیادہ طاقت حاصل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے کہ جب اپنے دشمن سے قریب ہوں تو روزہ نہ رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صبح اپنے دشمن سے مٹبھیڑ کرنے والے ہو اور روزہ نہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ طاقت کا سبب ہے، اس لیے کہ تم روزہ نہ رکھو۔ اسے مسلم نے اپنی صحیح میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ ماہ رمضان کے رخصت ہونے کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ جب دو آدمیوں نے شوال کا چاند دیکھنے کی گواہی دی تو آپ نے روزہ توڑ دیا اور لوگوں کو روزہ توڑنے کا حکم دیا۔ اللہ کے بندو، آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں اور ماہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بہترین ساز و سامان اور افضل ترین توشہ لے لیں، بے شک وہ کامل ترین طریقہ ہے اور حصول مقصد کے لیے سب سے بڑا سبب اور نفسوں کے لیے سب سے آسان ہے۔ آپ سب خاتم المرسلین پر درود و سلام بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں آپ کو اس کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے مومنو، تم ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو۔ اے اللہ، تو درود و سلام نازل فرما اپنے بندہ رسول محمد پر، جیسے تُرے دونوں نازل فرمایا آل محمد پر۔ اے اللہ، تو برکت نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر، جیسے تو نے برکت نازل فرمائی محمد پر اور آل ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر، بے شک تو عظمت والا اور حمد والا ہے۔ اے اللہ، تو راضی ہو جا ان کے خلفاء راشدین عمر، ابو بکر و عمر، عثمان اور علی سے، باقی تمام آل و اصحاب اور ازواج مطہرات سے، تابعین سے، ان سے راضی ہو جا جو تا قیامت ان کی اچھی طرح پیروی کرے اور ان کے ساتھ ہم سے بھی راضی